اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ ایک ہے کہ کسی اہم اور لمبے چوڑے فلسفے میں الجھا جائے، ایک یہ ہے کہ بہت ساری پیچیدگیوں کو سمجھا جائے، ایک یہ ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کچھ چیزوں کو تلاش کر کر کے لایا جائے، اور ایک یہ ہے کہ بڑی سادی سی دو باتیں یاد کر لی جائیں۔ قرآن مجید نے کہا ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ، دو ہی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو آراستہ پہ راستہ کرو۔ ساری مخلوق سے بہتر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس امت کے اندر جو لوگ سب سے پہلے اس کے امام بنے، جنہوں نے آگے بڑھ کے پیشوائی کی کہ ایمان کی پختگی کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے، جنہوں نے سب سے آگے بڑھ کے اس کام کی رہنمائی کی، وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ۔ ان لوگوں کی دھلی ہوئی ستھری اور خوبصورت زندگیاں یہ ہمیں سکھاتی ہیں۔ صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نبی پاک کا پیار کیا ہے، صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تقوی اور طہارت کیا ہے، صحابہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کیسے کرنی ہے، یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا احترام کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے کہ حضور کا حکم کیسے ماننا ہے، صحابہ نے بتایا ہے کہ نبی پاک کے قدموں میں جان مال اولاد کو کیسے قربان کرنا، یہ ہمیں صحابہ ہی نے بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے قرآن مجید کی تعلیم کو آگے پھیلانا ہے، دین کو آگے پھیلانا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب فرماتے ہیں اولئک هم خیر البریہ، یہ ساری مخلوق سے بہترین، ساری مخلوق۔ آج ہم جس شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ بڑے بردبار تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے ٹھنڈے تھے، بڑی خوبصورتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشعل راہ ہے امت کے لیڈروں کے لیے کہ یہ دیکھو جان دے دی، اور پھر اس سے اگلی بات، دو ہی باتیں ہیں مسلمان کے لیے، نبی پاک کے غلام کے لیے، ایک یہ کہ وہ حضور سے پیار کتنا کرتا ہے، اور ایک یہ کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی نظر میں، یعنی کریم رسول کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے۔ کبھی دیکھو نا حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، کلمہ پڑھا، پھر نبی پاک کے لیے مار کھائے۔ امیروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے کسی کی غلامی کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ رسول کے گدھا بنے تو پھر انہوں نے حضور کے غلاموں کی بھی غلامی کی، نبی پاک کے صحابہ کی خدمتیں کی، اپنا مال قربان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں رسول پاک سے محبت فرمائی، اس طرح محبت فرمائی کہ فرمایا کرتے تھے جس دن کا میں نے اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے دست مبارک میں دیا ہے، اس دن سے میں نے یہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگا، اس لیے کہ یہ حضور کے دست پاک میں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، وہ تار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ اگر تیرے اندر محبت کی رمق دمک ہی نہیں، اگر تیرے اندر خلوص کی وہ چاشنی نہیں، نبی پاک نے اعلان فرمایا جیش اسرا کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال دو بھائی۔ ایک دفعہ حضور نے اعلان کیا، عثمان کھڑے ہو عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے، یا 100 گھوڑا بما سامان کے، بیٹھ بیٹھ۔ پھر کریم نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے، عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کا پیار، پھر اٹھ کے کھڑے، حضور میرا 100 اور کر، بیٹھ گئے۔ پھر اعلان کیا، حضرت عثمان سے رہا نہیں جا رہا، ادھر ادھر پلٹ کے دیکھتے ہیں، وہ اندر پانی لوڑ نہیں، ہڑا نو رہ براندی۔ درویش کہتے ہیں تیرے اندر اگر عشق کا ہڑ آ جانا، ہڑ، وہ پھر کسی سے رستہ نہیں پوچھتا۔ کبھی سیلاب نے بھی رستہ پوچھا ہے کہ ادھر جاؤں کدھر جاؤں، وہ تو ہڑ ہے، وہ تو رستہ پوچھتا ہے، وہ تو رستہ بناتا ہے۔ پھر کہا کچھ اور چاہیے، تو حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ عثمان جو آزاد اور شامل کر لے میرا حصہ، اور پھر اپنے پیسے لا کے سارے حضور کی مقدس گود میں ڈالے۔ یا رسول اللہ آپ کا یہ احساس ہے۔
حضور آپ کا تن تندور تے ہڈیاں بالن اسہاواں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھلایا تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا غلام فریدہ میں ساری تیری پیش کر دیا یہاں نا لوگ ناپ تول کے پیار کرتے ہیں کبھی پیار بھی ناپ تول کے ہوتا ہے سوچ سمجھ کے محبت کرتے ہیں وہ بھی کوئی محبت ہے حضور نے تو فرمایا محبت آدمی کو اندھا کر دیتا بہرا کر دیتا گونگا کر دیتا یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ اپنا رستہ بناتی ہے یہ بوڑھے کو توانائی دیتی ہے یہ بیمار کو قوت دیتی ہے یہ گھر ہو جائے اگر یہ خالص ہو جائے نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ میں آئے اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین محبوب وہ جو مومن تھے نا درخت کے نیچے آپ کی بیعت کرنے والے 1400 صحابہ ان سے تو اللہ راضی ہو گیا ان سے تو رب راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے حدیبیہ میں محبوب آئے 6 ہجری تھی فرمایا عمرہ کریں گے کفار نے کہا نہیں کرنے دیں گے بات جب بڑھنے لگی تو سرکار نے حدیبیہ پہ قیام کیا اور 1400 صحابہ میں سے اپنی نمائندگی کے لیے جب مکے والوں کے پاس بھیجنے کی باری آئی تو حضور نے سیدنا عثمان غنی کا انتخاب فرمایا فرمایا عثمان جاؤ ان سے بات چیت کر سمجھدار بڑے تھے نا بردبار تھے سیانے بڑے تھے حلیم الطبع اور ویسے بھی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے ہر پھول کی کسی کو خیبر میں بھیجا جاتا ہے تو کسی کو حدیبیہ میں بھیجا جاتا ہے ہر پھول کی خوشبو اپنی اپنی جائیے نا حضرت عثمان تشریف لے گئے بچھڑے ہوئے تھے بڑے سمے میں اور آپ صبح شام دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ بیت اللہ شریف کی زیارت عطا کر یا اللہ صفا مروا کے پھیرے نصیب کرو یا اللہ حجر اسود کی کتنے لوگ تڑپتے ہیں کتنی خواہش جناب عثمان غنی کا تو پرانا پیار تھا وہ پیدا ہی اسی علاقے میں اور کتنے سال ہو گئے بچھڑے ہوئے جیسے ہی گئے تو جا کے کہا ابو سفیان سے کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے عمرہ کرنے آئے سیدنا عثمان غنی سے ابو سفیان نے کہا یہ ذرا دیکھنا یہ ہمارے بزرگوں نے عشق کہاں سے لیا ہے حضرت عثمان غنی سے ابو سفیان کہنے لگے وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے طواف کرنا ہے تو کرنا وہ صفا مروہ ہے آپ نے صحیح کرنی ہے تو کر لو وہ حجر اسود ہے چومنا ہے تو چوم لو وہ آب زمزم ہے پینا تو پی لو لیکن ہم تمہارے نبی پاک کو نہیں یہ کرنے دیں گے سامنے کعبہ ہے سامنے حجر اسود ہے سامنے مقام ابراہیم ہے اور میں نماز پڑھا کہ تیول دیکھا میں نماز پڑھا کہ تیول دیکھا میں کعبہ بھول گیا آئی اب بھول گئی یعنی سب سوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی حضرت عثمان کہنے لگے کعبے کا طواف اور محبوب کے بغیر صفا مروہ کے چکر اور محبوب کے بغیر نبی پاک کے بغیر فرمایا نہ بھائی اسی محبوب کے ساتھ طواف کروں گا جس نے کعبے کا رستہ دکھایا انہی کے ساتھ صفا مروہ ہوگا جنہوں نے اس کا حسن بتایا جنہوں نے نماز پڑھا کہ میں تیول دیکھا میں کعبہ بھول گیا اب ایک نہ بھول گئی علی سب سوم صلاتاں ایک کو یار دا پھر یہاں سے لیا ہے میرے امام یہاں سے عقیدہ لیا ہے میرے امام نے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام نے کا نام بھئی طواف اور حضور کے بغیر طواف اور نبی پاک کے بغیر نا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ادھر ایک شخص نے بول کے کہا حضور عثمان تو بڑی موج میں ہو گئے ہم تو تڑپ گئے مکے کی یاد میں عثمان تو بڑی موج میں طواف کرتے ہوں گے صحیح کرتے ہوں گے محبوب نے پلٹ کے دیکھا فرمایا وہ میرا عثمان ہاں میں نے کہا ایک مقام ایک یہ ہے کہ کوئی محبت کرے اور ایک یہ کہ محبوب کی نظر میں فرمایا وہ میرا عثمان ہے میرے بغیر اور طواف میرے بغیر اور طواف یہ کیسے ممکن ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سیدنا عثمان غنی خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے
انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا، بٹھا لیا، یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان، میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا۔ محبوب کا جوش و خروش، آپ بیعت کر رہے ہیں کس بات پر؟ حضرت عثمان کے بدلے پر۔ 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کا، کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ۔ حضور کو پتا تھا، محبوب تو جانتے ہیں، پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا، فرمایا آؤ بیعت کرو، اور تمام لوگوں نے بیعت کر لی، صرف حضرت عثمان نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، فرمایا ابھی عثمان موجود نہیں ہے، فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ میرے عثمان کا، لو میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کی بھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی، وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا۔ اتنی عظمت سے ملی حضرت عثمان غنی، اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں، ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا، رسول پاک کی محبت، غلامی کی طبیعت چاہے گی، ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے۔ ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا، تو اس انداز میں کیا کہ وہ درجنوں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں، کئی دنوں کی بھوک ہے، تو منافقین ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں، تو عثمان غنی اونٹوں پہ رکھ کے پکا کے لنگر بھیج رہے، میں کھلاؤ ان کو، عثمان کی جانب کھلاؤ کھانے۔ حضرت عثمان غنی ایک صحابی قرض لے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، آپ کہنے لگے واپس لے کہنے لگے میں نے تو مربت میں دے دیا تھا، تو میرے نبی پاک کا غلام، میں تو اس نسبت کا پابند تو دے دیا تھا، واپسی کا کیا معنی ہوا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کا ڈھلا ہوا رسیلا سجیلا مزاج، اس میں خوبصورتی، اس میں ٹھہراؤ، اس میں رسول پاک کی محبت کا رنگ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہے، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا۔ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے کوئی چیز دینے بھیجا، ابھی میں چھوٹا تھا، گھروں میں چلا جاتا، اور بعض نے لکھا ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھیں، لوگ جاتے تھے کہ دوسرے کے گھروں میں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا کھانا دینے، تو میں نے دونوں میاں بیوی کو گھر میں بیٹھے دیکھا، میں واپس آیا تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا اتنے خوبصورت لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی، اتنے حسین تھے، اتنا ان کے مزاج میں نفاست، اس کے اندر زیادہ شرم و حیا والے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ کبھی دیکھے؟ میرے دوستوں، ان لوگوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنا، ان کی غلامی کا ذکر اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر کرتے تو مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے۔ محبوب ایک باغ میں بیٹھے، یہ بھی ذرا دیکھنا، کبھی من موج میں ہوتا ہے اور تن شوق میں ہوتا ہے، کبھی کیفیات اور ہوتی ہیں، کبھی وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا میرے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب جو اس کی شان کے لائق، تو نبی پاک علیہ السلام پر گویا جو حضور فرماتے ہیں نا میرے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے، میرے ساتھ میرا کریم مالک کرم نوازی فرماتا ہے، وہی آتی ہے یہ کلام کر۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمائے، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے، تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر، فرماتے ہیں باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر، تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ظاہر تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا، وہ سامنے تو آیا ہی نہیں، لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی نا، اندر بیٹھے بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا، کیونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت میں۔ میرے امام فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ حضور اندر بیٹھے دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے، اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے،
یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے اور بار بار انہی کا کوڑا نکل آتا ہے، انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، انہی کا ذکر۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا، حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لمحہ مبارکہ کی طرف تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی پر یہ بتا دو تو ہے جنت میں، تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی، تکلیفیں آئیں گی، فتنے آئیں گے۔ کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی مری۔ میرے دوستو ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا، کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گے، اور صحیح روایت میں موجود ہے خبر دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ شان ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک نے دی۔ فرمایا یہ شہید ہوگا عثمان، شہادت تک کی خبر۔ حضور کو پیار ہے نا سیدنا عثمان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگے۔ کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی تھے۔ احد پہاڑ کانپنے لگا۔ ویسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کانپ نہیں رہا تھا، اسے پتہ چلا محبوب آیا تو وجد کر رہا تھا، وہ نہ ذرا وجد کر رہا تھا، سرور میں آ گیا، وہ کانپنے لگا۔ محدثین نے لکھا ہے کانپنے لگا، اس میں حرکت آئی، اور جب وہ حرکت کر رہا تھا، کانپ رہا تھا، وجد کر رہا تھا، تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد سے؟ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھیں۔ پھر غور کرو، حضور ہے پہاڑ پہ، حضرت عمر ہے، سیدنا ابو بکر ہے، حضرت عثمان ہے، حضور پہاڑ پہ ہے، پہاڑ کانپا ہے، وجد کیا ہے، حرکت کی ہے۔ حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ وہ تو دیکھ تو صحیح، مقام دیکھ، اعزاز دیکھ، احترام دیکھ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ دنیا میں بڑے شہید ہوئے، پر اس شہید کا مرتبہ بھی جانتے ہو جسے حضور نے شہید کہا؟ ایک تو یہ ہے نا پراپوگنڈے پر لوگ بڑے لوگوں کو شہید کہتے ہیں، اور جنہیں حضور کی زبان اطہر شہید کہے، نبی پاک جنہیں شہید کہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 شہید ہیں۔ تو 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی، اور پھر نبی پاک نے انہیں شہادت کی خبر نہیں دی، حضور نے یہ بھی بتایا ان کا مقام کیا ہوگا، ان کو ملے گا کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک تو شہادت ہے، اور شہید کو جنتی اور صحابی ویسے ہی جنتی، اور پھر اشرف مبشرہ، اور پھر خلفائے راشدین، اور پھر سیدنا عثمان غنی، اور پھر شہادت کا اعزاز، یہ ساری نسبتیں تو اپنی جگہ، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور فرمایا میرا رفیق عثمان غنی ہے، وہ بھی جنت میں، یہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کا جو حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ ہے، ہر مقام پر، ہر موقع پر، جس طرح سیدنا عثمان غنی اپنی خدمات لے کے حاضر ہیں، پیش ہے، ہر جگہ موجود ہے، حضور کا ان پر اعتماد ہے، بہت گہری محبت ہونی چاہیے امت کو حضرت عثمان غنی سے، بہت زیادہ وارفتگی اور شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے سیدنا عثمان غنی، اور اس قدر احترام سے ہمیں لوگوں کے تذکار اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنے چاہیے کہ وہ لوگ ان کی، دیکھیں نا آج سب سے بڑا مسئلہ نوجوان نسل میں کیا ہے، جو چیز ہمیں سب سے زیادہ اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ شرم و حیا ہے، وہ سنجیدگی ہے، وہ معاملہ فہمی ہے، وہ وفاداری ہے، وہ وقار ہے، وہ متانت ہے، سنجیدگی ہے، ہماری آنے والی نسل ان خوبیوں کا شکار ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی آنے والی نسل میں وقار پیدا کرنا چاہیں، سنجیدگی پیدا کرنا چاہیں، ان کے اندر وہ وفاداری لانا چاہیں، شرم و حیا لانا چاہیں،
سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سیرت انہیں سنے. یہاں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو پیسہ بڑا بندے کو باعتماد کر دیتا ہے، تو بہت سارے لوگ پھر وہ بڑی بڑی عجیب و غریب معاملات میں نہیں چلے جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ چلے سب کی بات نہیں کرتا، ڈھیر سارا کرتا. دولت کے نام پر مختلف قسم کی معاذ اللہ عیاشیوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا لیکن پھر بھی جھکی ہوئی نظر، پھر بھی پے کرے شرم و حیا، پھر بھی وہ اپنے گھر کے اندر غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی تہمت باندھ کے غسل کر رہے ہیں. فرماتے مجھے اپنی آنکھوں سے بھی حیا، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو حیا کے معنی ہو. ان کے مزاج کے اندر ایسی حیا تھی کہ ان کا کردار حیا بانٹتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کسی ایک مخصوص چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی وزادار شرم. آج میری سوسائٹی میں زو مانا باتیں پھیلائی گئی، غلط باتیں کی جاتی ہیں، ایسی باتیں اور ایسے لوگ اس سطح پر اتر کر باتیں کرتے ہیں جن کے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی کہ یار آپ اپنی وزاداری دیکھیں، آپ نے کتنی کمزور بات کرتے. بچوں کے بیچ بیٹھ کر، دوستوں کے بیچ بیٹھ کر آپ نے اتنی چھوٹی بات کر دی. آپ نے صرف 2 لمحوں کے لیے لوگوں کو ہنسانا تھا لیکن آپ نے حیا کا اختیار نہیں رکھا. آپ کے جو من میں آیا آپ نے کہہ دیا. ہر بات کو سنانے کی ہوتی ہے، ہر بات پہ. حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے ایک مخصوص مسئلہ حضور سے پوچھنا تھا لیکن مجھے اتنی حیا آتی تھی میں کئی ہفتے کئی مہینے پوچھ نہیں سکتا. حالانکہ بات شریعت کی پوچھنی تھی. فرماتے پھر کوئی شخص آیا، اس نے وہ بات پوچھی تو میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا. مزاج میں جب شرم و حیا ہوتی ہے، اور فرمایا جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرے، پھر تو لوگ باپ کو مذاق کرتے، پھر تو اپنے بزرگوں کو مذاق کرتے. لہجوں کا سنجیدہ ہونا، متانت، وزاداری، وقار، ہر جگہ ہر بات نہیں کی جا سکتی. لہذا انسان کو اپنی ہر حیثیت کا خیال ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی کے مزاج کے اندر جو حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. نبی پاک علیہ السلام آرام فرمایا، بڑی معروف روایت ہے، اور تھوڑی سی پنڈلی مبارک سے چادر مبارک ہٹی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر آئے حضور لیٹے رہے، عمر آئے لیٹے رہے، سیدہ عائشہ عثمان غنی آئے. اچھا ایک بات یہاں، حضرت عمر مزاج کی جلالی ہے، جناب عثمان تو ٹھنڈی طبیعت کے آتے، لیکن ان کے مزاج کے اندر وہ جو ایک الگ وزاداری ہے، ان کے مزاج کے اندر وہ جو اس معاملے کے اندر بہت زیادہ سنجیدگی ہے. دروازے پر دستک ہوئی، کون ہے دروازے پہ؟ حضور میں عثمان غنی. فرمایا ذرا رکو. سیدہ کہتی ہیں حضور اٹھ کے بیٹھے. اللہ کرے آپ سمجھیں یہ حضور کی شفقت ہے غلام کی، یہ محبوب کی. چھوٹے تو خیال رکھتے ہیں بڑوں کی، یہ پسند ہے یہ پسند ہے، لیکن اگر محبوب کریم اتنا کرم کریں، اپنے غلام کی چاہت کا خیال کریں تو پھر بات بھی دیکھیں اور پھر اس غلام کی شان بھی دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ذرا رکو. حضرت عثمان غنی رک گئے، محبوب اٹھے، پہلے اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کی اور پھر حضور نے فرمایا اب آ جاؤ. بات چیت ہوئی، سیدنا عثمان تشریف لے گئے، باقی بھی چلے گئے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور ابو بکر صدیق بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے اور عثمان غنی. یا رسول اللہ آپ نے کہا رکو اور رکے، پھر آپ نے اپنی تہمت کو سمیٹا تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے عائشہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں. فرمایا جس سے فرشتے بھی حیا کریں، میں نہ اس سے حیا کریں. فرشتے عثمان غنی سے حیا کرے، فرشتے سیدنا عثمان غنی سے تو فرشتے حیا کرے، حضور حیا کرے. پھر وہ بڑا بے حیا نہیں جو عثمان غنی کا حیا نہ کرے، بڑا بے حیا ہے جو سیدنا عثمان کا حیا نہ کرے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نے فرمایا ان سے تو فرشتے بھی حیا کریں. حیا کا فروغ ملے گا اگر حضرت عثمان کی زندگی اور سیرت کو عام کی حیا معاشرے میں عام ہوگی. ہماری اولادیں ان کو پتہ چلے گا کہ خوبصورتی تو حیا میں ہے، خوبصورتی تو نیچی نظروں میں ہے، خوبصورتی تو انسان کی وزاداری میں ہے، خوبصورتی تو تھوڑی باتیں کرنے میں، خوبصورتی تو ایسا لباس پہننے میں ہے جو حیادار ہو، خوبصورتی تو اس میں ہے جس میں انسان زیادہ وزادار ہے، زیادہ حسن اس میں ہے جس میں وہ زیادہ حیادار ہے. اللہ مال تو دے ہی دیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے دیا چونکہ میں نے تم سے تمہارا نہیں مانگتا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا وہ تو ہماری راہ میں.
تو ہمیں سارا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. یہ خرچ کرنا کسی نے اگر سیکھنا ہے تو حضرت عثمان سے سیکھے، یعنی دونوں ہاتھوں سے خرچ کر. حضور نے فرمایا کنواں پسند آ گیا تو کہا ٹھیک ہے، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. کیوں؟ اس لیے کہ خرچ کرنا جو ہے. ہمارے ہاں لوگ بڑا خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں سارا سال تھوڑی تھوڑی کر کے زکات دیتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑی مدد کرتا رہتا. میں نے کہا یہ تھوڑی تھوڑی آپ دوسروں کی مدد نہیں کر رہے، آپ نہیں کر رہے. تاکہ اکٹھے دینے پڑیں گے تو کافی سارے دینے پڑیں گے، مشکل ہوگی، تو آپ اپنی مدد کر رہے ہیں. خرچ کرنا ہے لوگوں نے، لیکن کیا بتائیں آپ کو کس قدر زیادہ مشکل میں لوگ آ جاتے ہیں. جب رب ہمیں دیتا ہے بے حساب سے، اور جب ہم خرچ کرنے پہ آتے ہیں اتنا حساب، اتنی تیاری، اتنا غور. یہ ہمیں حضرت عثمان نے سکھایا کہ جب دیا اللہ نے ہے تو اس کے راستے میں بے دریغ ہی دے. اور تیسری بات، حضرت عثمان غنی کو کئی دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی، لیکن وہ بڑا ڈرتے تھے اپنے رب کریم سے. ہمیشہ جو بڑا ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داریاں بڑی بڑی ہوتی ہیں. جو بڑا ہوتا ہے یاد رکھنا اس میں احساس بھی ہوتا ہے، بڑا احساس ہوتا ہے اس میں. پہلے انسان اپنا خیال رکھتا ہے، اگر اللہ اسے 5 بچے دے دیتا پھر اس کا احساس بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس نے کئیوں کا خیال رکھا، کئی چیزوں کا. اچھا پھر میں نے دیکھا کہ دادا جی ابا جی یہ کہہ رہے تھے بچوں کی شادی کر لوں پھر میں آزاد ہوں، لیکن وہ 5 بچے تھے، اب ان کے 3 بچے، اب احساس اور بڑا ہو گیا. اب بات آ گئی، جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا احساس بھی، وہ ایک کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو، اس کا کیا کرنا ہے، اس کا. اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جیسے جیسے ان پر فضل بڑھتا ہے ویسے ویسے ان کا احساس بڑھتا ہے، خوف بڑھتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو عالم ہوتے ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے جتنا جانتے ہیں اتنا اللہ سے. قبر پہ کھڑے تھے عثمان غنی، ایک قبر پہ کھڑے اتنا روئے کہ داڑھی آنسوں سے بھر گئی. بڑے لوگوں کے احساس بڑھے، بڑے لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھی، بڑے لوگوں کی باتیں بڑھی، رو پڑے، داڑھی آنسوں سے بھر گئی. حضرت عثمان غنی سے کہا گیا جناب اتنا روتے ہیں آپ کو تو حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی. تو سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے جس کریم نے 3 دفعہ مجھے جنتی کہا ہے اسی کریم محبوب نے فرمایا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل. جو یہاں پریشان ہوا کہیں آگے بھی نہ ہوگا. تو احساس ان کی زندگی میں ان سے 3 باتیں سیکھ لیں. شرم و حیا سیکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں، ان سے خوف خدا سیکھیں.